بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس کے سبجیکٹ کے حوالے سے ہماری دوسری کلاس ہے، ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ واٹ از ریسرچ، ریسرچ کی مختلف ڈیفینیشن مختلف ماہرین کی زبانی، اور پھر ان ڈیفینیشنز کی مدد سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ ریسرچ کے اصل میں معنی کیا ہیں اور ریسرچ میں ہوتا کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف ریسرچ ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے پہلے پوائنٹ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان ریسنٹ ایرا ایجوکیشن از ویری واسٹ اسکوپ۔ موجودہ زمانے میں، اس کنٹمپرری ورلڈ میں، عصر حاضر کے دنیا میں تعلیم بہت وسعت کی حامل ہے۔ تعلیم کے مختلف شعبہ جات بہت وسعت اختیار کر گئے ہیں، اور ان کو یہ وسعت تحقیق کی بدولت ملی ہے۔ انسان نے تحقیق کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مختلف نئے کون سے شعبہ جات ہو سکتے ہیں، اور آلریڈی جو ہمارے پاس شعبہ جات موجود ہیں ان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ شعبہ جات سے یہاں مراد نصابی شعبہ، تدریسی شعبہ، انتظامی شعبہ اور نشر و اشاعت کا شعبہ وغیرہ وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 2 میں ہے کہ ریسرچ ہیلپس ایجوکیٹرس ایکسپرٹس ٹو امپروو کریکولم۔ اسٹوڈنٹس، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کریکولم کسی بھی تعلیمی نظام کی بیک بون ہوتی ہے۔ ایک کریکولم کس طرح کا ہونا چاہیے، کریکولم کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، تحقیق کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کسی بھی قوم کی بنیادی آئیڈیالوجی۔ جس قوم کی جو آئیڈیالوجی ہوگی اسی کے مطابق اس کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز متعین ہوں گے، لیکن یہ سب چیزیں بھی ہمیں بہرحال ریسرچ کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں کہ کسی قوم کے لیے کس قسم کا کریکولم ڈیولپ کیا جائے، اس کریکولم کے اندر مواد کس نوعیت کا ہو، مواد کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے، اور اسے کس طریقے سے اس قابل بنایا جائے کہ اس کے جو گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، ریسرچ ہمیں ہیلپس پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی جو آن گوئنگ پریکٹس ہے اسے امپروو کریں۔ ریسرچ ہیلپس ایجوکیشن پریکٹیشنرس ٹو امپروو دیئر پریکٹسز۔ ایجوکیشن پریکٹیشنر سے مراد اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک استاد جو کمرہ جماعت میں پڑھاتا ہے، ایک منتظم جو کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، یہ اپنی پریکٹس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک استاد جو پڑھا رہا ہے وہ اپنی اس ٹیچنگ کو مزید کیسے بہتر کرے، ایک منتظم جو ایک ادارہ چلا رہا ہے وہ اپنے ادارے کو مزید کس طرح بہتر خطوط پر چلائے، یہ بھی ہمیں ریسرچ ہی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ریسرچ کی ایک قسم ہے جسے ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں۔ آگے کی ویڈیوز میں ٹائپس آف ریسرچ میں اس کا ذکر آئے گا۔ 4. ریسرچ ریویلز ہاؤ ٹو امپروو اینڈ اسٹرینتھن اسٹوڈنٹس لرننگ۔ اسٹوڈنٹس، آج کے کنٹمپرری ایجوکیشن ورلڈ میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سا اچھا ٹیچر ہے اور کس کی ٹیچنگ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کس ٹیچر کی ٹیچنگ بہتر ہے اور کس ٹیچر کی ٹیچنگ بہتر نہیں ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، اس کا صرف ایک ہی سنگل معیار ہے اور اسے ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس لرننگ۔ اگر ٹیچنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہو رہی ہے تو ٹیچنگ بہتر ہے، عمدہ ہے، گڈ ہے۔ لیکن اگر
ٹیچنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی لرننگ نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیچنگ اچھی نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کس طریقے سے سیکھتے ہیں؟ آپ نے پچھلی کلاسوں میں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں یہ پڑھا ہوگا کہ لرننگ سٹائل، انسٹرکشنل سٹائل، انڈیویجول ڈفرینسز یہ کیا ہوتے ہیں، اور ایجوکیشنل سائیکالوجی نے انہیں کس طرح ڈسکور کیا ہے، مختلف لرننگ سٹائل کو، ٹیچنگ سٹائلز کو، انڈیویجول ڈفرینسز کو، یہ ریسرچ کے ذریعے ریویل ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے سائیکالوجی کے مضمون میں یقیناً مختلف لرننگ تھیوریز پڑھی ہوں گی، آپ نے لرننگ لاز پڑھے ہوں گے، تھورنڈائک تھیوری آف لرننگ، پافلوف تھیوریز آف لرننگ، جسے کنڈیشن ریفلیکس تھیوری بھی کہتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری آف لرننگ۔ اس کے علاوہ لرننگ آف لاس، لا آف ریپیٹیشن، لا آف ایکسرسائز، یہ تمام لاز، تمام تھیوریز ریسرچ کے بعد ڈیولپ کی گئی ہیں۔ ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے اور لرننگ کو پائیدار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو ریسرچ کی ایجوکیشن میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کریکولم کے شعبے میں، آن گوئنگ پریکٹسز کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو سسٹینیبل اینڈ ڈیوریبل بنانے کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں۔ ریسرچ پرووائڈس ڈائریکشن ٹورڈز اکمپلشمنٹ آف ایجوکیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز۔ ہم پچھلی سلائیڈ پر جائیں گے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے ہمارے دوسرے نمبر پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریسرچ ہیلپس ایجوکیٹرز ایکسپرٹس ٹو امپروو کریکولم، کہ کریکولم کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ بھی ریسرچ بتاتی ہے۔ اور کریکولم کے جو گولز اینڈ آبجیکٹیو جو کسی قوم کی فلسفی سے، آئیڈیالوجی سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، انہیں اب اچیو کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں بھی ریسرچ ہماری مدد فراہم کرتی ہے۔ وہ کون سے ضابطے ہوں گے، وہ کون سا طریقہ کار ہوگا، وہ کون سا لائن آف ایکشن ہوگی کہ جس پر چل کر ہم اپنے کریکولم کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو کریکولم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 6 میں ہے کہ ریسرچ پرووائڈس نالج اینڈ گائیڈنس اباؤٹ ہاؤ ٹو میجر دا افیکٹونیس آف این آڈیو ویژول ایڈس۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے مختلف ٹیچنگ سبجیکٹس میں، جسے ہم ایکیڈیمک کانٹینٹ کے سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، ان کی میتھڈولوجی میں یہ پڑھا ہوگا کہ آڈیو ویژول ایڈس کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں کیا اہمیت ہے۔ آڈیو ویژول ایڈس، جسے اردو میں سمعی و بصری اعانات کہا جاتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام سمعی اور بصری، آڈیو اور ویژول اعانات، ایڈس جو بچوں کی، طلباء کی لرننگ پر اثر انداز ہوں، انہیں اے وی ایڈس کہا جاتا ہے۔ اب یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی اے وی ایڈ کتنی مؤثر ہے۔ ریسرچ کی ایک قسم ہے جسے ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہتے ہیں۔ آگے کی کلاسوں میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، ٹائپس آف ریسرچ میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے ذریعے مختلف آڈیو ویژول ایڈس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس آڈیو ویژول ایڈس کی جو اس کا مؤثر ہونا کس قدر زیادہ ہے اور کس قدر کم ہے، اور اس کے مؤثر ہونے، اس کی افادیت کی پیمائش بھی ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں کرتے ہیں، کہ صرف یہ نہیں بتاتے، اس کی کوالٹیٹیو ٹریٹ نہیں بتاتے کہ کون سی ایڈ کتنی زیادہ افادیت کی حامل ہے، بلکہ کتنی حامل ہے، یعنی اس کو میجر بھی کرتے ہیں۔ جب ورڈ کتنا آ جاتا ہے، ہاؤ مچ، تو اس مینس کہ ہم میجرمنٹ بھی کرتے ہیں کہ کون سی آڈیو ویژول ایڈس کتنی مؤثر ہے تدریس میں، لرننگ کے پرسپیکٹیو میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ریسرچ کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ریسرچ انیبلز دا پریکٹیشنرز ٹو انڈرسٹینڈ انڈیویجول ہیومن بیہیویئر۔ یہ ریسرچ ہی کے ذریعے اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون سے بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں، جیسے کہ پچھلے پوائنٹس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔
انفرادی اختلافات کیا ہوتے ہیں، انفرادی اختلافات پر قابو کیسے پایا جاتا ہے، اپنی ٹیچنگ میں ایسی کیا چیز ایکوموڈیٹ کی جائے کہ وہ بچوں کے انفرادی اختلافات کی تشفی کرے۔ انفرادی اختلافات سے یہاں مراد کچھ بچے سلو لرنر ہوتے ہیں، کچھ بچے فاسٹ لرنر ہوتے ہیں، کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، کچھ بچے دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے پڑھائی میں۔ تو یہ ایک استاد اپنے لیسن کو کس طرح پلان کرے کہ کمرہ جماعت کے تمام بچوں کی لرننگ پر پازیٹیو اثر پڑے۔ تو یہ تمام باتیں ریسرچ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں، جتنی ہمیں معلوم ہیں یہ ریسرچ نے ریویل کی ہیں، اور اس سے آگے جتنی ہمیں معلوم ہوں گی یہ بھی ریسرچ کے ذریعے پتہ چلے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ریسرچ پرووائڈس اپرچونٹی ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں تو تعلیم کا ایک بڑا ہی سطحی قسم کی معنی اسے اخذ کی جاتی ہے کہ ایک کمرہ جماعت ہے، اس میں ایک استاد ہے اور وہ کسی عنوان، کسی موضوع پر بچوں کو کچھ بتا رہا ہے، کچھ تختہ سیاہ پر لکھ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی روایتی طریقہ تدریس ہے اور روایتی تعلیم کا نظام ہے۔ آج کل کا جو عصر حاضر کا تعلیمی نظام ہے، یہ اس کی جو آؤٹ کمز ہیں، جو ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کیا جائے۔ آپ بچوں کو حقائق نہ بتائیں بلکہ حقائق ڈھونڈنے کے لیے ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں۔ آپ کا لیسن پلان جو آپ پڑھاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے، وہ لرننگ سینٹرڈ ہونا چاہیے، وہ صرف ڈیٹا بیس نہیں ہونی چاہیے معلومات کی۔ بچوں کو معلومات خود سمجھنے دیں، انہیں فیکٹس کو خود سمجھنے دیں۔ یہ سب اسی صورت ممکن ہوگا جب آپ اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں اور اپنے لیسن پلاننگ میں جدت پیدا کریں۔ اس کے علاوہ یہ ریسرچ کی وہ قسم جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ اس سے کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے ایکشن ریسرچ کے ذریعے۔ جب ایک ٹیچر اپنی پریکٹس کو بہتر کرتا ہے، اپنی پریکٹس کو مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایکشن ریسرچ سے جڑتا ہے، جو کہ ایک قسم ہے۔ آگے چل کر ہم جسے ذکر کیا گیا ہے ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ریسرچ کی بدولت ہے۔ اسٹوڈنٹس بھی ریسرچ کے ذریعے اپنی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ٹیچر بھی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ تصویر دیکھیے، بڑی سادہ، بڑی سمپل۔ 3 اس میں آپ کو اشکال نظر آ رہی ہیں۔ پہلی شکل کے نیچے لکھا ہے پرابلم، دوسری کے نیچے تھنکنگ اور تیسری کے نیچے سولوشن۔ یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے کہ جب بھی اس کا پرابلم سے واسطہ پڑتا ہے، کسی مسئلے سے وہ دوچار ہوتا ہے، تو وہ اس پر سوچ و بچار کرتا ہے، وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے مسئلے کا حل مل جاتا ہے تو وہ، جیسے کہ آپ کو پکچر نمبر 3 میں نظر آ رہا ہے، جو اس کا اسمائلی فیس ہے اور لائٹ، اٹ مینس کہ ہی اور شی ہیز فاؤنڈ سم تھنگ کانکریٹ۔ تو یہاں اس تصویر سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرابلم جب آتی ہے تو انسان سوچتا ہے، یہ سوچنے کے بعد جب وہ اس کا حل ڈھونڈتا ہے تو یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ اس کی کرٹیکل تھنکنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک اگر آپ کو ایگزامپل دے دی جائے تو یہاں بہتر ہوگا کہ ہم آپ کو ایک بھول بھلیاں کھیلیں جس میں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اب آپ نے اس سے باہر نکلنا ہے۔ بظاہر تو باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک وے ہوتا ہے جس سے آپ باہر نکلتے ہیں۔ تو آپ اپنی کرٹیکل تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، منطق کا استعمال کرتے ہیں اور بالآخر اس جگہ سے نکل جاتے ہیں۔ یا ایک ایگزامپل یہ دے دی جائے کہ اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور باہر سے کنڈی لگا دی جائے اور آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس کمرے سے باہر نکلنا ہے، تو صرف آپ اس دروازے کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا، بلکہ بہت سارے اس کمرے میں دیگر جو
مقامات ہیں اس طرف بھی آپ کا ذہن جائے گا، اور آپ آؤٹ آف باکس یہ سوچیں گے کہ میں کس طرح اس کمرے سے باہر نکل سکتا ہوں، اور اگر آپ اس کمرے سے باہر نکل گئے تو اٹ مینس کہ آپ کا پرابلم سالو ہو گیا۔ کریٹیکل تھنکنگ ایجوکیشن میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ بچوں کے لیے کس طرح اہم ہے کہ آپ بچوں کو ایسے پرابلمز دیں، انہیں ڈائریکٹ وے میں ٹیچ نہ کریں کہ ہیئر از اے پرابلم اینڈ ہیئر از اے سلوشن، نو، لیٹ دیم نو دا سلوشن دیئر سیلف۔ وہ سوچیں گے، جب وہ سوچیں گے تو اس طرح وہ فوکس کریں گے، فوکس کے ذریعے جب وہ سلوشن ڈھونڈیں گے تو وہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ یہ سب کچھ تب ممکن ہے کہ جب آپ کا وے آف ٹیچنگ ریسرچ بیسڈ ہو۔ تو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے ریسرچ کے ذریعے۔ ایک ٹیچر بھی اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ایکشن ریسرچ میں آپ سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ریسرچ میں، اگر آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں گے، دوبارہ میں آپ کی توجہ پچھلی ویڈیو کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ریسرچ جب کنڈکٹ کی جاتی ہے تو اس کے 3 پاسبل آؤٹ کمز آتے ہیں۔ یا تو نئے فیکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، نئے فیکٹس ڈسکور ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نئے حقائق آتے ہیں، یا پرانے حقائق کی ہم نے تعمیر نو کی ہوتی ہے، ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں، یا پھر ہم سرے سے موجود جو پرانے ہمارے پاس فیکٹس تھے ہم اسے ریجیکٹ کر کے نئے فیکٹس سامنے لاتے ہیں۔ یہ فیکٹس جو ریسرچ کے بعد آتے ہیں، جو ایک سائنٹیفک میتھڈ کی چھلنی سے گزر کر آتے ہیں اور ان کی ایتھینٹسٹی پر کوئی سوال نہیں ہوتا، یہ فیکٹس ڈیسیشن میکنگ میں، پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اور جائزے میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہاں ڈیسیشن میکنگ سے مراد ایک استاد جو کہ ایک ڈیسیشن میکر ہے ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے کمرہ جماعت میں، ایک منتظم، ایک ایڈمنسٹریٹر جو کہ ایک ادارے میں ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے رسپانسبل ہے، ایک منسٹری جو ایک پروجیکٹ لاتی ہے، ٹریننگ پروجیکٹ، ریفریشر کورسز، کریکولم پروجیکٹ، کریکولم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایٹسٹرا۔ یہ تمام جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یہ ریسرچ کی کچھ فائنڈنگز کی بیس پر ڈیسیشن لیتے ہیں۔ جو ریسرچ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، جو فیکٹس اس کے سامنے آتے ہیں، انہی کی بیس پر فردر پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں اور مختلف پروجیکٹس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور ریسرچ ہی کے فیکٹس کی بنیاد پر کسی بھی چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ٹیچنگ کا جائزہ، ادارے کی کارکردگی کا جائزہ، استاد کی کارکردگی کا جائزہ، یہ تمام چیزیں ہمیں ریسرچ کے فیکٹس کی بیس پر ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اسے غور سے دیکھیے۔ آج کل کا جو تعلیمی نظام ہے وہ قدیم تعلیمی نظام سے یکسر مختلف ہے۔ قدیم تعلیمی نظام ٹیچر سینٹرڈ ہوا کرتا تھا، جبکہ موجودہ تعلیمی نظام اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے۔ یہاں ٹیچر کا کام فیسیلیٹیشن کا ہے، یہاں ٹیچر کا کام ایک مخصوص پیرائے میں، ایک ضابطے میں، ایک لائن آف ایکشن میں چل کر اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اچیو ہو سکتے ہیں۔ یہاں ٹیچر نت نئے طریقے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ایجوکیشنل پریکٹس کو بہتر کرے۔ ایجوکیشنل پریکٹس کیا ہے؟ اگر ہم ٹیچر کے حوالے سے دیکھیں، ایک ٹیچر سوچتا ہے کہ میں ایک سبجیکٹ ہے وہ پڑھا رہا ہوں، میں کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید اس ٹیچنگ کو بہتر کروں۔ تو اب بہتر کرنے کے لیے وہ اپنے مائنڈ میں کچھ آئیڈیاز پروڈیوس کرے گا یا کچھ کویسچنز مولڈ کرے گا۔ ان کویسچنز کے بعد وہ اس پر ریسرچ کرے گا۔ ریسرچ کے بعد جو اسے جواب ملے گا، اس جواب کو وہ اپنی پریکٹس کا حصہ بنا لے گا۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اب کہتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ یہ جو سینگز ہیں یہ ایجوکیشنل پریکٹس پر بڑی صادق آتی ہیں۔
کہ آپ نے آؤٹ آف باکس جا کر کچھ سوچا، اس پر ریسرچ کی، اس کی کچھ فائنڈنگز آئیں، آنسر انسائٹس، اس کو آپ نے ایکوموڈیٹ کیا اپنی ایجوکیشنل پریکٹس میں، لیکن اب آپ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے دوبارہ کوئی نیا آئیڈیا پٹ کریں۔ جب آپ نیا آئیڈیا پٹ کریں گے تو پھر ریسرچ کریں گے، پھر اس ریسرچ کی جو نتائج ہیں اس کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیں گے، اور اسی طرح یہ ایک مسلسل ایک سائیکل ہے جو کہ چلتی جائے گی۔ تو گویا ایجوکیشنل پریکٹسز کا براہ راست تعلق ریسرچ سے ہے۔ ریسرچ کے ذریعے ہی ہم اپنی ایجوکیشنل پریکٹسز کو بہتر کرتے ہیں تعلیم کے نظام۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو سے متعلق آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں تو بلا جھجک وہ سوالات آپ پوچھیے، میں آپ کو ان کی تشفی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور وقت ہو گیا ہے کہ آپ سے کہیں گے گڈ بائے۔ تھینک یو ویری مچ۔